ارواح ثلاثہ یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ اور دوسرا سنا ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کے اوپر مرزے نے بڑا شور کیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ جی، اس واقعہ پر مرزا نے بڑا شور کیا ہے اور اس کو غلط رنگ دے دے کر بار بار اس کو اچھالا ہے۔ اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا نے یہ کہا کہ ارواح ثلاثہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، اور ایسا نہیں ہے، یہ واقعات جمع کیے ہوئے تھے کسی اور کے، 3 الگ الگ حصے تھے، 3 حصوں کو جمع کیا گیا ہے، اور ان واقعات پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض واقعات پر جہاں ضروری تھا، جہاں انہوں نے مناسب سمجھا، کوئی تبصرہ کیا، کوئی وضاحت کی، جو بھی ہے، تو یوں سمجھیں کہ انہوں نے ان واقعات پر ایک حاشیہ سا لکھا ہے۔ تو یہ واقعہ جمع کرنے والے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نہیں ہے، کسی اور نے، ناقل کوئی اور ہے۔ اور دوسری بات، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے استاد شاگرد ان کو بنا دیا ایک غلط ذہن پیدا کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا جاہل ہے یہ، استاد شاگرد نہیں ہے، یہ تو ساتھی ہیں، اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ صحیح۔ استاد شاگرد کا تعلق اور ہوتا ہے، ساتھی کا آپس میں تعلق اور ہوتا ہے، کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ساتھی تھے، اس نے جب بھی پیش کیا یہ واقعہ استاد شاگرد بنا کر پیش کیا، اور یہ رنگ دینے کے لیے کہ دیکھو یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ ساتھی تھے۔ اگلی بات کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی حضرت نانوتوی، یہ تقریباً 5-7 سال عمر میں حضرت گنگوہی بڑے ہیں اور حضرت نانوتوی چھوٹے ہیں ساتھی، معمولی سا فرق ہے تھوڑا سا عمر میں۔ اور حضرت گنگوہی حضرت نانوتوی دونوں کے شاگرد مرید بیٹھے تھے، ان کے سامنے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ یہاں لیٹ جائیں، ساتھ لیٹ گئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا محبت میں۔ یہ عمل، اس پر مرزا نے بڑا مذاق اڑایا اور کہتا ہے کہ صرف یہ تو سب کے سامنے اتنا ہوا ہے نا، آگے بھی کچھ ہوا ہوگا، یہ تو رپورٹ صرف اتنا ہوا ہے، یعنی اس نے اتنا غلط رنگ دیا اس کو، یہ تو صرف رپورٹ ہوا ہے، آگے بھی کچھ ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ اس پر ہم بات کریں گے، مرزے کی گھر سے ہی ہم اس کو تھپڑ رسید کریں گے۔ اس نے اور بھی کہا ہے کہ بس انگریز بھی اتنا ہی کرتے ہیں، اس طرح کی بات بھی کی ہے اس نے۔ بہرحال اس کو غلط رنگ دے کر بہت اچھالا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مرزے کے نزدیک یہ عمل حرام ہے، خلاف شریعت ہے، ناجائز ہے یا کفر ہے، جو بھی حکم لگانا ہے مرزا حکم لگاتا اور اس پر کوئی آیت پڑھتا یا کوئی حدیث پڑھتا، اس آیت کی روشنی میں یہ عمل گناہ ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ عمل گناہ ہے، لیکن مرزا نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات، مرزا بار بار کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہے میں کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کا شکر ہے حق سب کے سامنے ہے، میں تو برداشت کرتا ہوں، میں تو کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ والا معاملہ نہیں کرتا، کسی کی ذاتیات کے اوپر نہیں اترتا۔ تو یہ ذاتیات پر بات نہیں ہو رہی، یہ کوئی شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ادھر کہتا ہے میں کسی کی ذاتیات کو نہیں اچھالتا اور ادھر ذاتیات کو اچھالتا ہے۔ اور تیسری بات، مرزے کا ایک اپنا عمل ہے۔ دیکھیں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کی روح سے حرام نہیں کہے جا سکتے، فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن عموماً عرف کے اندر ہر کوئی وہ کام کرتا ہو، معمول ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا، اور ہر کوئی اس کو عرف کے اندر زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، حرام ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگتا۔ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے اور ایک صحابی کے پاس گیا جو بوڑھے تھے، نبینا ہو چکے تھے، انہوں نے محبت میں ان کا اوپر والا بٹن کھولا، وہ خود بتا رہے ہیں، پھر نیچے والا بٹن کھولا اور سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ صحابی ٹھیک ہے، نبینا تھے، بوڑھے تھے اور یہ نوجوان تھے، محبت میں سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب اس کو کوئی غلط رنگ دے کر نعوذ باللہ کیا سے کیا بنا دے، اور مرزا نے جو لفظ کہے ہیں کہ یہ تو صرف پبلکلی ہوا ہے، یہ رپورٹ تو صرف اتنا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہاں کوئی غلط رنگ دے دے، کتنا وہ بدبخت ہوگا۔ یہ راستہ کون ہموار کر رہا ہے؟ مرزا ہموار کر رہا ہے۔ اس قسم کا ذہن نوجوانوں کا کون بنا رہا ہے؟ مرزا بنا رہے ہیں۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، اداکارائیں جو ناچتی بھی ہیں، ڈانس بھی کرتی ہیں، فل میک اپ میں ہوتی ہیں، غیر محرموں کے سامنے بالکل برسر عام جاتی بھی ہیں، گفتگو بھی کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، مرزا کہتے ہیں ان پر بھی زنا کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس نے نامزد کر کے کہ اس نے زنا بھی کیا ہے۔ یہ حکم تب لگ سکتا ہے
جب اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھے، بالکل اپنی آنکھوں سے وہی حال دیکھے پھر حکم لگا سکتا ہے، ورنہ ظاہری حالت کسی کی کتنی گندی کیوں نہ ہو۔ تو کیا یہ دونوں جو کیسز ہیں، کسی عام کے حوالے سے بات کرنا یا کسی اداکارہ کے حوالے سے بات کرنا، کیا یہ دونوں صورتیں بہتان ہی ہیں؟ جی بالکل بہتان میں آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو بندہ یعنی ظلم پر مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جھوٹ پہ مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ چاہے کسی کے بارے میں بھی ہے، وہ تو جرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بندے کی برائی کریں گے تو وہ جرم ہے اور برے کی کریں گے تو وہ جرم نہیں ہے۔ یہ جو زنا ہے اس کی تو سزا کے لیے اتنی کڑی شرائط ہے کہ 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی صرف بادی النظر میں نہیں، یہ ہماری اٹ سیمز لائک دیٹ، بادی النظر میں نہیں، فزیکلی انہوں نے وہ انٹرکورس دیکھا ہو اس حالت میں، 3 نے بھی دیکھا ہے نا اور 1 نے نہیں دیکھا، تب بھی اس کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ اور چاہے جائے کہ یہ خبر کو اخبار میں چھپ جائے یا اس طریقے سے فیک تصویر آ جائے، فیک ویڈیو آ جائے، ویڈیو تو ہماری عدالتیں نہیں اس کو ثبوت کے طور پہ قبول کرتی ہیں، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چاہے کوئی بدکار عورت بھی ہے، ڈیفینیٹ بھی ہے، تب بھی یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے اوپر بہتان رہا۔ اداکارہ کے متعلق تو مرزا اتنی احتیاط کر رہا ہے، اور علماء پر کیچڑ اچھالنے کے لیے صرف یہ ایک عمل ہوا، اس عمل کو اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آگے بھی کچھ ہوا ہوگا۔ یہ یہی کرتے ہیں، اس قسم کے جملے بولنا، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے اس کی؟ اداکاروں کے لیے جو اس نے کہا ہے کہ ان کے متعلق کوئی بات نہ کی جائے، اس کی خاص وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے ابوں کے عقیدوں سے تعلق رکھتی ہیں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ محرم میں مومنہ بن جاتی ہیں، خیر یہ تو واضح پورا سال جو ہے نا وہ ناچ گانے میں لگی رہتی ہیں۔ تو یہ تو واضح بات ہے کہ یہ دوہرا معیار ہے اس کا، 2 نمبری ہے اس کی، اور اتنا بڑا کسی پر بہتان لگانا بغیر کسی ثبوت کے ایک عام مومن پر بھی درست نہیں ہے۔ مرزا خود یہ کئی جگہ اصول بتا چکا ہے، جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، اللہ سے ڈریں۔ علماء پر یہ الزام لگا رہا ہے صرف ضد میں آ کر اور بغض میں آ کر۔